بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 222 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الاکراہ سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ اکراہ کی دوسری قسم الاکراہ علی حق شرع، حق شرع پر اکراہ ہو، اور پھر اس کی دوسری قسم یعنی ایسی چیز پر اکراہ ہو جس کا تعلق عقائد سے ہے، اور اس کے بعد پھر اکراہ کی تیسری قسم الاکراہ علی اتلاف حق الغیر، چاہے وہ حق الغیر اموال کے قبیل سے ہو یا نفس کو تلف کرنے کے قبیل سے ہو۔ ان تین اقسام سے متعلق ہم پڑھیں گے اور ان کا حکم ہم معلوم کریں گے۔ ان اقسام کی مزید تفصیل یا مزید وضاحت آپ سبق نمبر 221 میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں وعلى الكفر وإتلاف مال المسلم بقتل وقطع لا بغيره ما يرخص ويصاب بالصبر۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو مجبور کیا گیا کفر پر، یعنی اس سے کہا گیا کہ آپ کلمہ کفر کہیں، یعنی آپ کفریہ کلمات کہیں یا کسی بت کو سجدہ کریں یا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے وغیرہ ذالک، تو فرماتے ہیں اس صورت میں اگر اکراہ ملجی ہو، اکراہ تام ہو، یعنی قتل یا قطع ید وغیرہ، قطع عضو وغیرہ کی اکراہ ہو، دم کی قتل سے دی ہو اس کو یا ہاتھ وغیرہ کاٹنے کی، تو اس صورت میں کلمہ کفر اپنے زبان پر لانے سے کوئی حرج نہیں۔ کو قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جب اس قسم کے امتحان میں مبتلا ہوئے اور انہوں نے کلمہ کفر پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف وجدت قلبک، آپ نے اپنے دل کو کیسے پایا؟ انہوں نے کہا مطمئن بالایمان، میرا دل تو اطمینان ایمان سے مطمئن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پھر کوئی حرج نہیں۔ تو بہرحال کلمہ کفر اس اکراہ کی صورت میں زبان پر جاری کر سکتے ہیں بشرطے کہ دل سے اس کو ہم نہ مانیں، لیکن یہ کون سی اکراہ کی صورت میں؟ جب قتل کی دھمکی ہو یا قطع ید وغیرہ کی دھمکی ہو، یعنی اکراہ ملجی اور اکراہ تام کی صورت میں۔ اسی طرح وہ اتلاف مال المسلم، اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ غیر کے مال یعنی ایک مکرہالے کی وہ قسم ذکر فرما رہے جس کا تعلق حق الغیر سے ہو، غیر کا حق سے ہو۔ پھر اس کی پہلی قسم غیر کا حق مال سے متعلق ہو۔ اب اگر کسی شخص کو مجبور کیا گیا بھئی کہ آپ فلاں شخص کے گھر کو آگ جلائیں، فلاں شخص کی گاڑی کو آگ لگائیں، فلاں شخص کا یہ نقصان کرے وہ نقصان کرے، تو فرماتے ہیں اس صورت میں اگر یہ دھمکی قتل کی صورت میں ہو یا قطع ید وغیرہ کی صورت میں ہو کہ اگر آپ یہ کام نہ کریں تو میں آپ کو قتل کروں گا یا آپ کا ہاتھ کاٹ دوں گا، تو فرماتے اس صورت میں ان دونوں کاموں کی یعنی کفر، کلمہ کفر زبان پر لانے کی، غیر کے مال کو تلف کرنے کی رخصت شرعاً دی جاتی ہے ایسے مکرہ کو۔ البتہ اگر وہ کلمہ کفر زبان پر جاری نہیں کرتا اور اسی طرح غیر کے مال کو تلف نہیں کرتا بلکہ رخصت پر عمل کرتا ہے تو فرماتے ہیں عزیمت پر عمل کرتا ہے، تو اس صورت میں پھر اس کو ثواب دیا جائے گا اور ثواب سے اس کو محروم نہیں رکھا جائے گا۔ وعلی الکفر، کسی کو مجبور کر دیا گیا کفر پر، و اتلاف مال المسلم، مسلمان کے مال کو تلف کرنے پر، بقتل، قتل کی دھمکی دے کر، وقتل یا قطع ید وغیرہ کی دھمکی دے کر، لا بغیرہما، ان کے علاوہ کسی اور چیز کی دھمکی ان دونوں میں قابل قبول نہیں، یرخص، تو ان دونوں کاموں کی رخصت اس کو دی گئی ہے۔ ویثاب بالصبر، اگر وہ عزیمت پر عمل کرتا ہے، صبر کرتا ہے تو اس کو ثواب بھی دیا جائے گا۔ وللمالک ان يضمن المکرہ وعلی قتل غیرہ بقتل لا یرخص،
وللمالک ان یضمن المکرہ، مالک کو یہ اختیار ہے جس مکرہ نے اس کا مال ضائع کیا ہے، تلف کیا ہے، اس کو نہیں مکرہ کو ضامن ٹھہرائے، اس کو ضامن ٹھہرانے کا مالک کو بھرپور اختیار ہے۔ وعلی قتل غیرہ، اب یہاں سے حق الغیر کی دوسری قسم کہ اس کا تعلق مال سے نہ ہو بلکہ تلف نفس وغیرہ سے ہو۔ اگر کسی کو مجبور کر دیا گیا بھئی کہ جاؤ فلاں شخص کو قتل کرو، فلاں شخص کا ہاتھ کاٹو، تو اس کو اکراہ ملجی اور غیر ملجی دونوں صورتوں میں ان کاموں کے کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا شرعاً۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی اور کے دھمکی سے، چاہے وہ دھمکی قتل کی ہو یا قید وغیرہ کی ہو یا قطع ید وغیرہ کی ہو، جا کر کسی اور شخص کو قتل کرے یا اس کا ہاتھ وغیرہ کاٹے، یہ جائز نہیں۔ اگر پھر بھی مکرہ ایسا کرتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا۔ وعلی قتل غیرہ، اور غیر شخص کے قتل کرنے پر اگر کسی کو مجبور کر دیا گیا بے قتل، قتل کی دھمکی دے کر، لا یرخص، تو اس کو رخصت نہیں دی جائے گی۔ جب قتل کی دھمکی کی صورت میں رخصت نہیں دی گئی تو قطع کی صورت میں اور ضرب شدید کی صورت میں، حبس مدید کی صورت میں بطریق اولا رخصت نہیں ہوگی۔ فَإِن قَتَلَهُ، پس اگر مکرہ نے اس کو قتل کر دیا، آثما، تو گناہگار ہوگا۔ وَيُقْتَصُّ الْمُكْرِهُ فقط، ہاں جب مکرہ نے اس کو قتل کر دیا، گناہگار تو وہ ہے لیکن قصاص کس سے لیا جائے گا؟ تو قصاص کے بارے میں فرماتے ہیں یقتص المکرہ فقط، اور قصاص صرف مکرہ ہی سے لیا جائے گا، یعنی جس نے کسی کو مجبور کیا ہے قتل کرنے پر تو اس مجبور کرنے والے سے ہی قصاص لیا جائے گا۔ یہ شیخین رحمہم اللہ تعالی کا مذہب ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کسی پر قصاص واجب نہیں، نہ مکرہ پر نہ مکرہ پر۔ مکرہ پر تو اس لیے واجب نہیں ہے کہ وہ مباشر نہیں ہے، سبب ہے، اور سبب پر جو ہے وہ قصاص نہیں آتا۔ اور مکرہ پر بھی ہم قصاص نہیں لا سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو غیر نے اس کام پر مجبور کیا ہے، شبہ واقع ہوگی، لہذا اس شبہ کی وجہ سے قصاص ساقط ہو جائے گا۔ اور امام ظفر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مکرہ پر ہی قصاص واجب ہوگا نہ کہ مکرہ پر، اس لیے کہ وہ فرماتے مکرہ ہی مباشر حقیقتاً اور حکماً۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے قصاص مکرہ اور مکرہ دونوں سے لیا جائے گا، یعنی مکرہ سے بھی قصاص لیا جائے گا اور مکرہ سے بھی قصاص لیا جائے گا۔ شیخین رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت اس مقتول کو قتل کرنے والا مکرہ ہی ہے، کیونکہ حقیقی قاتل وہی ہے۔ مکرہ تو اس کے لیے صرف آلہ بنا ہے، جس طرح کی کوئی شخص تلوار سے قتل کرے تو تلوار سے نہیں، اس قاتل ہی سے قصاص لی جاتی ہے، تو اسی طرح یہاں پر بھی مکرہ وہ مکرہ کے لیے آلہ تھا، بمنزل تلوار کے ہے، تو اس لیے مکرہ ہی سے، مکرہ بکسر راہ ہی سے قصاص لیا جائے گا فقط۔ وعلی اعتاق و طلاق ففعل وقع۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ مکرہ علیہ کی پہلی قسم کی دوسری شق کو بیان فرما رہے۔ مکرہ علیہ کی پہلی قسم تھی کہ اکراہ جو ہے وہ حق المکرہ پر ہو، مکرہ کے حق پر اکراہ ہو۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ مکرہ کا حق یا تو ان عقود سے ہوگا جن کی انعقاد کے لیے اس کی رضامندی ضروری ہے، یا ان عقود سے ہوگا جن کے انعقاد کے لیے اس کی رضامندی ضروری نہیں۔ تو اب یہ دوسری قسم، یعنی جن عقود کی انعقاد کے لیے مکرہ کی رضامندی شرط نہیں ہے، جس طرح کہ اعتاق طلاق ہے، کیا وسلم ارشاد فرماتے ثلاث جدہن جد وحزلہن حزل، الاعتاق والطلاق والنکاح۔ تو اب یہاں پر دیکھیں اعتاق، طلاق اور نکاح یہ ایسے عقود ہے کہ اس میں اس کی رضامندی ضروری نہیں۔ تو اب فرماتے ہیں اگر کسی شخص کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ اپنا غلام آزاد کرے، اس نے آزاد کر دیا اقرار کی صورت میں، تو وہ آزاد ہو جائے گا، بعد میں فسخ کرنا چاہے تو فسخ نہیں کر سکتا۔ کسی کو مجبور کر دیا کہ اپنے بیوی کو طلاق دے رہے، اس نے دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی، بعد میں پھر وہ مطلقہ یعنی طلاق دینے والا اس سے رجوع نہیں کر سکتا، یعنی طلاق جو واقع ہو چکی وہ واقع ہو چکی ہے، وہ الگ بات ہے کہ رجوع وغیرہ طلاق رجعی میں ہوتی ہے، لیکن ایک طلاق وہ اس سے پڑ چکی ہے، اب دو طلاقوں کا مزید اس کے پاس اختیار ہوگا۔ ففعل وقع، تو فرماتے اعتاق پر مجبور کیا گیا یا طلاق پر، ففعل اس نے ایسے ہی کر لیا تو طلاق
اور اطاق واقع ہو جائے گی. ورجع بقیمتہ، فرماتے پھر جو غلام اس کی ملکیت سے نکل چکا تو اب یہ مکرہ، جب اکراہ ختم ہو جائے تو مکرہ پر رجوع کرے اس غلام کی قیمت کا. ونصف مہرہا، اور اسی طرح اگر عورت کو طلاق دی ہو قبل الدخول اور مہر مسمى ہو تو اس کا نصف مہر پھر مکرہ پر لازم آئے گا، تو وہ نصف مہر کے لیے بھی مکرہ پر رجوع کرے گا. ان لم یطأھا، اگر اس نے اس عورت سے مباشرت نہ کی ہو. اگر اس نے مباشرت کر لی تو عزیز طلبہ اس صورت میں مہر اس مکرہ پر لازم ہو چکا ہے مباشرت سے، نہ کہ اس کے اکراہ سے. جب مباشرت سے اس پر مہر لازم ہو چکا تو اب اگر یہ اکراہ کی صورت میں طلاق دے یا غیر اکراہ کی صورت میں، دونوں صورت میں مہر تو بہرحال اس کو دینا تھا. اس لیے فرماتے اس صورت میں پورا مہر بھی اس کو دے گا، عورت کو دے گا، اور اس مہر کے لیے یہ مکرہ پر رجوع نہیں کر سکتا. وعلی الردۃ لم تبن زوجته، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کو ردت پر مجبور کر دیا گیا، یعنی کسی شخص کو کہا گیا بھئی کہ آپ کیا ہو جائے، مرتد ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ آپ قادیانی نے پکڑا اس کو اور کہا کہ آپ مجھے نبی مانے، اور اس نے نعوذ باللہ تسلیم کر لیا اکراہ کی صورت میں، تو فرماتے ہیں اور بعد میں جب ان سے جان چھوٹ گئی تو دوبارہ توبہ اور استغفار کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، تجدید ایمان کر لیا، تو اس کی بیوی اس سے بائنہ نہیں ہوگی. اس اکراہ کی صورت میں جو ردت واقع ہوئی ہے اس کی بیوی جو ہے برقرار اس کی بیوی رہے گی. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس اکراہ کی صورت میں جو ردت واقع ہوئی اس سے اس کی بیوی کا نکاح ٹوٹا نہیں. وعلی الردت، اگر کسی کو مجبور کر دیا گیا ردت پر تو لم تبن زوجتہ، اس کی بیوی اس سے بائنہ نہیں ہوگی. تو عزیز طلبہ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اکراہ اگر کفر پر ہو تو اس کا حکم پڑا، اکراہ اگر کسی مسلمان کے مال کو طلب کرنے پر ہو اس کا حکم پڑا، اور اس کے بعد ہم نے پڑھا اگر کسی شخص کو دوسرے شخص کے قتل کرنے پر مجبور کر دیا گیا تو اس کو اس کی اجازت نہیں ہے شرعاً. اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ اگر کسی شخص کو اطاق طلاق وغیرہ پر مجبور کر دیا گیا تو یہ عقود لازم ہو جاتے ہیں، پھر فسخ ہونے کا احتمال نہیں رکھتے. اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ اگر کسی شخص کو مرتد ہونے پر مجبور کر دیا گیا تو اس کی بیوی سے بائنہ نہیں ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.